السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میں اس وقت آپ کے سامنے موت کے عنوان پر کچھ باتیں قرآن اور حدیث سے آج اپنی مجلس میں پیش کروں گی، اور اسی کے بارے میں ایک آیت بھی میں نے ابھی سنائی ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو، یعنی جو بھی اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، موت کی لذت چکھنی ہے، اور پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میری پیاری یوٹیوب کی فیملی، دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے جانا ہے، اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، اور اسی کا نام موت ہے۔ لیکن کسی کی موت کب اور کس حالت میں آئے گی اسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں موت سے ہوشیار رہنے اور اس کے پہلے اس کی تیاری کر لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ موت کسی کے بس میں نہیں ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ کوئی ڈاکٹر کام آتا ہے، نہ کوئی دوا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست، نہ اپنے نہ پرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور سانس منہ کو آ جاتی ہے، تو اگر تم کسی کے پابند نہیں ہو تو کیوں نہیں اسے واپس بدن میں لوٹا دیتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے، کَلَّا إِذَا بَلَغْتِ التَّرَاقِيَ قِيلَ مِنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ فِرَاقٌ، کہ جب سانس ہنسلی کی ہڈی تک آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو منتر مار کر بچا لے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اپنوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ موت کے اس وقت کو اللہ ہی جانتا ہے، پھر بھی انسان پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ موت اور قبر سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ بچہ 8 سال 9 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی موت سے اتنے ہی قریب ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ایک شخص کی حالت کیا ہوتی ہے؟ موت شدت کا اندازہ تو وہاں موجود لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا اصل اندازہ تو اسے ہی ہوتا ہے جو آخری سانس لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ جو نیک ہوتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے ہوتی ہے، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھا تو میرا یہ خیال بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا تر کر کے اپنی پیشانی پر پھیرتے تھے۔ ہاں، موت کی حالت اور کیفیت کا کچھ ذکر حدیث میں ضرور آیا ہے، آپ بھی سنیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کروں گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، اور قبر پر پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے آس پاس ایسے خاموش بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور آپ ایک لکڑی سے زمین میں کریدنے لگے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آپ نے دو بار یا 3 بار فرمایا، پھر فرمایا کہ جب مومن بندے کے دنیا سے جانے اور آخرت کا سامنا کرنے کا وقت ہو، ان کے ساتھ جنت کی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتی ہے۔
پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک جان، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل آ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کی بوندیں نکل آتی ہوں، اور جب اسے فرشتے لیتے ہیں تو ایک پل کی بھی دیر نہیں کرتے ہیں اور اسے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے جو زمین پر ہو سکتی ہے۔ پھر اسے اوپر لے جاتے ہیں اور فرشتوں کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاک جان کس کی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں کی۔ اس کا دنیا کا سب سے بہترین نام بتاتے ہیں اور پہلے آسمان تک جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، اور اس کے پیچھے سبھی آسمان کے مقرب فرشتے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے پھر نکالوں گا۔ اور اسے اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون بھیجا گیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس لیے جنت کا بستر لگا دو اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اور اس سے اس کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور اس کی قبر اس کی نگاہ کی حد تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے لباس اور بہترین خوشبو میں آتا ہے اور کہتا ہے تم خوش ہو جاؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر برا شخص ہوتا ہے تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، بری حالت میں نکل، تیرے لیے کھولتے پانی اور پیپ کی بشارت ہے اور بڑی دیر کے بعد نکلتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اس خبیث جان کے لیے مبارکباد نہیں ہے، یہ خبیث بدن میں تھی، اسے واپس لے جاؤ، اور آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور آسمان سے قبر میں آتی ہے۔ ایسا وقت سب پر آنا ہے، آپ پر بھی اور مجھ پر بھی، اس سے کسی کو فرصت نہیں۔ ہاں، نیکیوں کے لیے آسانی ہے اور بروں کے لیے تباہی ہے، اور نیک عمل ہی اس مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں ہوگا، جیسے اکیلے آئے ہیں دنیا میں ویسے ہی اکیلے جانا ہے۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو نیک عمل۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے 2 حدیثیں پیش کی، جس میں ایک اچھی جان، نیک عمل، نیک انسان کی جان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایک میں برے، وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا عمل کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کو ہی سنوارنی ہے۔
ویسے جیسے ہم اکیلے آئے ہیں ویسے ہی اکیلے جانا ہے. اگر کوئی مدد کرے گا تو نیک عمل، کسی کا آنسو، کسی کا رونا دھونا کچھ کام نہیں دے گا. میں آپ کو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہا کی موت کا واقعہ سنا رہی ہوں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا خود ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. آپ نے انہیں بند کر دیا. پھر فرمایا کہ جب جان قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ سن کر سب رونے لگے. آپ نے فرمایا ابو سلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جب کسی کی موت کا وقت ہو تو اچھی بات بولو، کیونکہ تمہاری باتوں پر فرشتے آمین بولتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور اے اللہ مجھے میری مصیبت میں ثواب دے اور اس کے بدلے اسلام میں یہی دعا کسی بھی حادثے اور مصیبت کے وقت پڑھنے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آزمائی ہوئی ہے. انہی کا بیان ہے کہ جب ابو سلمہ کی موت ہوئی تو میں نے سوچا کہ ان سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کیا، لیکن اس دعا کے پڑھنے سے مجھے اللہ نے ان کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور آپ جانتی ہوں گی کہ ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شادی کر لیا. یہ موت کے وقت کی کیفیت ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس مشکل سے گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے، نیک عمل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے. یہ دنیا کی چند روزہ لذت موت کے سامنے بیکار ہے. اب اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچائے. آمین. اب ایسی ہی اسلامک باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.